الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. گرامی قدر حاضرین و مشاہدین و سامعین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کو دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ رسالہ حقیقت میں کئی رسائل کا مجموعہ ہے. تو اس میں سے ایک رسالہ یہ ہے جو ملت ابراہیمی کی وضاحت میں ہے. شیخ فرماتے ہیں، یہ بات خوب اچھی طرح جان لو، اللہ تعالی تمہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق بخشے کہ حنیفیت ملت ابراہیم یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے سارے دین کو اسی کے لیے خالص کر دو، اپنے دین کو اسی ایک کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی ایک کی عبادت کرو. گویا عبادت ہو اور اخلاص ہو. اس کی تفصیل ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد میں شیخ نے فرمایا، یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے. اور اس کو ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر تمام انسانوں کو دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں کہ ہم نے آپ کی جانب اس بات کی وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے جو یکسو تھے، ہر طرف سے کٹ کے، ہر شرک کو چھوڑ کر صرف توحید کی راہ پر گامزن تھے. وما کان من المشرکین، اور شرک والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں: هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. تو یہاں اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے والد ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجئے، انہی نے، ابراہیم علیہ السلام ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، فرما بردار اور اطاعت گزار نام رکھا ہے. مسلمان یہ اسلام اور اطاعت سے ہے. تو یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا نام ہے اور انہی کی ملت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر شرک سے کٹ کر اللہ کی توحید کو اپنائیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائیں، مخلصانہ عبادت کو اپنائیں. وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اللہ نے انسانوں کو اسی مقصد سے پیدا کیا ہے. چنانچہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کی غرض و غایت اور مقصد و مراد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ ہم نے انہیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعبدون. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ، اور وہ میری ہی عبادت کرے کا معنی ہے وہ میری توحید پر قائم ہو جائیں. گویا توحید اور عبادت یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں. وہی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو توحید کے ساتھ ہو. اگر توحید کے بغیر کوئی عبادت ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ عبادت ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں عبادت وہی عبادت ہے جو توحید کے ساتھ ہو. تو گویا اسی لیے شیخ نے کہا کہ یعبدون کا معنی یوحدون ہے، یعنی اکیلے میری ہی عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں اکیلے توحید کے ساتھ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک عبادت کونیہ ہے. عبادت کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو حکم جاری کیا ہے اس حکم کی پابندی کی جائے. تو عبادت کونیہ کے ایسی عبادت ہے جس سے کوئی مخلوق مستثنا نہیں ہے. اس اعتبار سے ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے اور ہر کوئی اللہ کا عبد ہے. جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. زمینوں میں اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اللہ کے پاس اپنی بندگی کے ساتھ بندہ بن کر حاضر ہونے والے ہیں، اللہ کے ساتھ بندہ بن کے حاضر ہونے والے ہیں. تو یہاں جس عبادت کا ذکر ہے وہ عبادت کونی ہے جس میں مومن و کافر سب شامل ہیں. دوسری عبادت عبادت شرعی ہے. عبادت شرعی یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے اور اپنی چاہت سے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے اور اللہ کے شرعی احکام کی پیروی کرے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں، یہ خصوص خاص بندے ہیں شرعی طور پر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو زمین پہ خضوع اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جس مقصد سے لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں. اسی پر انسان قابل تعریف ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو اپنائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اسی کی توحید کو اپنائیں. توحید یعنی اسی ایک کی عبادت کریں، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. یہ ہے افراد بالعبادہ. جب ہم توحید کے معنی کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ توحید عبادت اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، لیکن توحید عبادت سب کی اصل ہے. اگر کوئی آدمی توحید ربوبیت کو مانتا ہو، توحید اسماء و صفات کو مانتا ہو، لیکن توحید عبادت کا اقرار نہ کرتا ہو تو باقی توحید کا کوئی فائدہ اسے حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے شیخ نے یہاں یہ معنی بیان کر دیا یعبدون میری ہی عبادت کریں، یعنی وحدون میری توحید پہ قائم ہو جائیں. میری توحید یعنی توحید عبادت پہ قائم ہو جائیں. جو لوگ یہ اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ میری ہی عبادت کریں کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی قدرت والا ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے، اللہ ہی علم والا ہے. جو اس کی تفسیر کرتے ہیں اس کا گویا شیخ رد کر رہے ہیں کہ یہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق اپنے سارے اعمال اور اپنی ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے رکوع کرے، اللہ کے لیے سجدہ کرے، اللہ ہی سے دعا مانگے، اللہ ہی سے فریاد کرے، اللہ ہی سے نظر و نیاز اللہ ہی کے لیے ہو، قربانی اللہ ہی کے لیے ہو. اس کے سارے اعمال ایک اللہ ہی کے لیے انجام پاتے ہوں. یہ وہ مقصد ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ ہے توحید. جو توحید ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، اور اگر توحید کے بغیر عبادت رہی تو
تو عبادت قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ آپ سورۃ الکافرون پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس میں عبادت کہا گیا کہ مشرکین اور کفار بھی عبادت کرتے ہیں اور اہل ایمان بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن دونوں کی عبادت ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان کی عبادت توحید کے ساتھ ہے اور اہل کفر و شرک کی عبادت شرک کے ساتھ ہے. اس لیے شرک والی عبادت اللہ کو قابل قبول نہیں اور توحید والی عبادت ہی اللہ کو قابل قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، یعنی میری عبادت توحید کے ساتھ کریں، مجھے یکتا عبادت میں یکتا کرتے ہوئے اور دوسروں کی عبادت کے استحقاق کی نفی کرتے ہوئے وہ عبادت کریں. تو یہی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.